طاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آپ نے حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد ایک غیب کی بڑی خبر پوچھا، ایک غیب کی بڑی خبر پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، اس نے غیب کی خبر پوچھا۔ بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو لکھی ہے اس کا مفہوم ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مفہوم یہی ہے پورے یقین سے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سیدہ نے سوال کیا، بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، بیٹی تیرے بابا کے سوا کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں جا سکتا ہے؟ یعنی جنت میں سب سے پہلے جو قدم رکھیں گے وہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ ظاہر سی بات ہے مالک جنت سب سے پہلے جنت میں نہ جائے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر نبی پر جہنم حرام ہے اس وقت تک جب تک آمینہ کا لال جنت میں نہ جائے، اور ہر نبی کی امت پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ جائے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں یہ مفہوم موجود ہے، کوئی نبی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے میدان قیامت میں اللہ اکبر حشر و نشر کے بعد سب سے پہلے جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جنت میں جو قدم رکھنے والی ذات ہے میرے اور تمہارے نبی کی ذات ہے، اور انبیاء کرام میرے نبی کے بعد جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں کون جا رہا ہے؟ اللہ اکبر میرے آقا، اور امتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جا رہا ہے؟ اللہ اکبر امت محمدیہ۔ اب سنیے، جب سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو غیب کا نبی نے فرمایا، بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا، بابا یہ تو مردوں میں ہے، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ میرے غیب کا نبی نے فرمایا، بیٹی وہ عمران کی بیٹی ہے جسے مریم کہتے ہیں، مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ توجہ کرنا، جیسے ہی سیدہ نے سنا اللہ اکبر، رشتے کمر، رشتے گلاب، رشتے پھول جیسا چہرہ، اس پر کوئی رنگ آیا۔ جب رنگ آیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، شہزادی تمہارے چہرے پہ رنگ کس بات کا ہے؟ عرض کیا بابا جان ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، تو میں نے عورتوں کا نام لیا تاکہ عورتوں میں آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے تو عمران کی بیٹی حضرت مریم کا نام لیا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ وہ اور جگہ ہے جہاں بولیاں بدلتی رہتی ہے، یہاں حال یہ ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کبھی ان کا قول نہیں بدلتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے عرض کی، بابا میں نے عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا تو گمان یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ میرا نام لیں گے کہ میں جنت میں جاؤں گی، لیکن آپ نے عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر تم بیٹھ کر جنت میں جاؤ گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جاؤ گی، وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کی شان میں پوری سورت نازل ہوئی، حضرت مریم کی شان میں سورۃ المریم، آپ اس کو پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے، اللہ اکبر، سورۃ المائدہ میں ان کا ذکر ہے، قرآن کی کتنی صورتوں میں کثرت کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ اس سیدہ مریم کے لیے میں نے تو میر سید محمد بن گرامی کی لکھی ہوئی بات نقل کی، آپ اس طرح کتاب کی طرف رجوع کریں کہ میرے آقا کا فرمان ہے
کہ جس سواری پر تم بیٹھو گے، آپ اس کو سوچیں تھوڑی دیر ذرا، یہاں نہیں تو گھر جا کے سوچیں، کس ہستی کا نام فاطمہ ہے کہ جس کی نکیل پکڑ کر، جس کی سواری کی نکیل پکڑ کر حضرت مریم جنت میں جا رہی ہوگی، اور وہ سواری پر بیٹھنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی کیا ہے؟ اب ایسی ہستی کی خاطر اللہ اللہ حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی ایک بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی پر ایک نظم لکھی ہے، اور لکھتے ہیں اللہ اللہ کاہے کو بیائی بدیس میں تو بابل تیرے جھاوے کی چڑیا بھور بھوے اڑ جائے، کاہے کو بیائی بدیس، اور کہتے ہیں میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا، میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا، ہاتھوں جدھر ہٹ جائے کاہے کو بیائی بدیس۔ اور حضرت امیر خسرو کہتے ہیں بھائیوں کو دیے محلے تو محلے، بھائیوں کو دیے محلوں تو محلے، ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اللہ اکبر، جھاوے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، ڈولی کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، بابل نہ بابل کا دیس کاہے کو بیائی بدیس۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو بھی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، کسی بیٹی کا تذکرہ کر کے اللہ اکبر فریاد روح جو ہے مکمل اپنے مرشد کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اسی کو دنیا ملک الشورى طوطی ہند کہتی ہے جو حضرت امیر خسرو کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرا عنوان حضرت خسرو نہیں، ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اللہ اللہ، تو بیٹی کا حق یہ ہے کہ جس شان کی بیٹی ہو اس کے لیے بر کا انتظام بھی ویسا ہی ہو، اس کے لیے شوہر کا انتظام بھی ویسا ہی ہو، ورنہ پوری زندگی بیٹیاں آنسو بہاتی ہے اور اپنے باپ کو کوستی ہے کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا۔ بہت خوبصورت بیٹی اگر کسی بالکل کسی غیر معروف چہرے کے حوالے کر دیا جائے، بدصورت کی بات نہیں کرتا،